جنگل میں چنٹو اور جگو آپس میں بہت اچھے دوست تھے۔ وہ روزانہ ایک ساتھ جایا کرتے تھے اسکول اور واپس آ کر کھیلا کرتے تھے ساتھ ہی۔ ان کی دوستی بہت گہری تھی۔ جگو کا پڑھنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ ایک دن وہ اسکول جانے ہی لگے تھے، بلکہ ہر روز اسکول جانے سے پہلے وہ آپس میں ملتے اور پھر اکٹھے اسکول جایا کرتے تھے۔ ایک دن وہ جانے لگے تھے کہ جگو نے کہا، چنٹو، آج میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا ہے جانے کو۔ ایک کام کرتے ہیں، ہم آج چھٹی کر لیتے ہیں اسکول سے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور جب چھٹی ہوگی تو ہم اپنے اپنے گھر واپس چلے جائیں گے۔ میرا آج پڑھنے کو بالکل بھی نہیں دل کر رہا، کیونکہ جو نیو ٹیچرز آئی ہیں وہ تو صحیح سمجھاتی بھی نہیں ہیں، تو ہم دونوں بس ایک دن چھٹی کریں گے، پھر نہیں کریں گے، دیکھ لو نا چنٹو۔ ارے نہیں نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم بالکل بھی چھٹی نہیں کریں گے۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ اگر ہم نے چھٹی کر لی تو امی جان کو اگر پتہ چل گیا تو وہ تمہیں اور مجھے بہت زیادہ ڈانٹیں گی، اور مجھے تو زیادہ ڈانٹ پڑے گی کیونکہ وہ میری ماما ہے۔ اب تم خود ہی دیکھ لو اپنی حرکتیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اس طرح کریں۔ چپ کر کے اسکول چلو۔ اور ویسے بھی مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے کہ اگر ہم نے چھٹی کی تو ہمارا کیا بنے گا۔ مہربانی کر کے تم ایسا نہ ہی کرو تو ہی بہتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھو، اگر کسی کو پتہ چل گیا، مجھے بس اسی بات کا ڈر ہے، باقی اور مجھے کچھ نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا، آخری دفعہ بھی تمہاری بات مان لی تھی میں نے۔ ارے نہیں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم ایک کام کرتے ہیں، اسکول جا کر اپلیکیشن دیتے ہیں کہ میری ماما کو، بلکہ ہم دونوں کی ماما کو بہت ہی ضروری کام ہے جس کی وجہ سے انہوں نے جنگل جانا ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، تو ہمیں آج کی چھٹی چاہیے۔ اور ہم اس طرح وہ پوچھیں گی بھی نہیں کہ ہم آج کیوں ایبسینٹ ہیں، اور نہ ہی ہماری ماما سے پوچھیں گی، تو پھر ہم اس طرح اپنے اپنے انجام کو پہنچ سکتے ہیں۔ سمجھ آئی تمہیں؟ اب چلو چلتے ہیں، ویسے بھی بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے۔ دیکھو چنٹو، صرف ہم آج ہی کریں گے، اور چھٹی ٹائم ہم اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے۔ کسی کو کیا پتا کہ ہم کہاں گئے، کیسے گئے، کیوں گئے۔ لوگ اتنی تفصیل نہیں پوچھتے، بس ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کہاں جا رہے ہیں، اور وغیرہ 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 وغیرہ۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اگر تم اتنا کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، ہم اپلیکیشن دیتے ہیں اور اچھی طرح کھیلیں گے، اور پھر کھیلنے کے بعد ہم اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب ہم جلدی سے جاتے ہیں ورنہ بہت زیادہ دیر ہو جائے گی، ٹیچر اپلیکیشن ایکسیپٹ نہیں کریں گی۔ پھر وہ پرنسپل کے پاس جاتے ہیں اور ان کو ساری داستان بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں کی ماما کو بہت ضروری کام ہے جس کی وجہ سے دوسرے جنگل جانا ہے، تو وہ بہت زیادہ ترس کھا لیتی ہیں اور انہیں چھٹی دے دیتی ہیں۔ جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ کھیلتے ہیں، چھوٹی ٹائم تک وہ بہت زیادہ کھیل رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے جگو سے بال کسی کے گھر میں جا گرتی ہے، اور وہ گھر بہت ہی بڑا تھا۔ جب وہ گرتی ہے تو چنٹو کہتی ہے کہ جگو، یہ تم نے کیا کیا؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تم نے تو بال وہاں ہی گرا دی ہے۔ اب تم ایک کام کرو، تم فوراً جاؤ اور ان سے معافی مانگو کہ یہ میں نے ہی کیا ہے۔ ارے نہیں نہیں، میں کیوں معافی مانگوں؟ ساری غلطی تو تمہاری بھی ہے۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم بول نہ پکڑو؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اس طرح تم نے کی ہے، میری تو کوئی غلطی نہیں ہے، میں تو جا رہا ہوں۔ تم جاؤ، مجھے نہیں پتا تم معافی مانگو گے، میں نے نہیں کوئی معافی مانگنی، میں تو اپنے گھر جا رہا ہوں، چھوٹی ٹائم ہوگی، میری ماں مجھے بہت زیادہ ڈانٹے گی، سمجھ آئی تمہیں؟ میں جا رہا ہوں۔ پھر وہ چلا جاتا ہے، چنٹو اکیلا رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب وہ کہاں جائے، تو وہ اپنی ماما کو سوچتا ہے اور اپنی ماما کے پاس جاتا ہے۔ گھر جاتا ہے تو وہ بہت ہی مایوسی کی حالت میں اپنی ماما کو سارا ماجرا بیان کرتا ہے کہ کس طرح اس جگو نے پھنسایا، تو اس کی ماما کہتی ہے کہ تو یہ بات ہے۔ چلے، میں آپ سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوں کیونکہ آپ نے اپنی ساری غلطی تسلیم کر لی ہے، ٹھیک ہے؟
آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جگو نے آپ پر جو بھی الزام لگایا، جس نے بھی بال پھینکی، ہم اس کو سوری کر کر آئیں گے، ہم ان سے معافی مانگیں گے کہ ہم آئندہ کے بعد اس طرح نہیں کریں گے، اور جگو کو بھی ہمیں ایک اچھا ہی سبق سکھانا ہوگا، لیکن اس کو تو وقت آنے پر خود ہی مل جائے گا، کیونکہ وقت ایسا ہی ہے، ہر کسی کے ساتھ مقافات عمل ضرور کرتا ہے۔ چلے ٹھیک ہے، اب ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے معافی مانگتے ہیں، اور آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ آئندہ کے بعد چھٹی نہیں کریں گی۔ پھر اس طرح ہی ہوتا ہے۔